میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اگر اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑ کے اوپر، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو جبل یعنی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، جو پہاڑ انتہائی مضبوط کہلاتا ہے، جو میخ کا کام کرتا ہے، تو وہ اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے اور اللہ کے جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس قرآن پاک کو ہم آسمان پر نازل کرتے تو آسمان زمین پر اتارتے تو اللہ کے خوف سے یہ زمین دھس جاتی، پھٹ جاتی، اور اس قرآن کا جو بوجھ ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، اور اللہ نے اس قرآن کو روح الامین، جو سب سے بڑے فرشتے ہیں جس کو جبرائیل امین کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے نازل کیا۔ امین کس پہ نازل کیا؟ علی قلبک، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو قرآن کا پیغام دیں، لوگوں کو ڈر سنائیں کہ اگر ہم نیک اعمال نہیں کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کریں گے تو جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگے فرمایا کہ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ قرآن عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، تورات کے اندر۔ تو یہ قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں ذرا سی بھی کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، نہ کوئی اس کے اندر ہیر پھیر کر سکتا ہے۔ یہ کتاب، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور یہ کتاب ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے راستہ بتانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب پر جو عمل کر لے گا، جو اس کی تعلیمات پر عمل کر لے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ محترم حاضرین اور پس پردہ خواتین، میں نے قرآن پاک کی آیت کے علاوہ ایک حدیث بھی پڑھی تھی، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جہاں ہم نے تراویح کا اہتمام کیا۔ خاص کروں گا کہ اس سلسلے کو ہمیشہ باقی رکھیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان کا دخول نہیں ہوتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پریشانیاں نہیں آتی ہیں۔ اس لیے میں صاحب خانہ سے، صاحب گھر سے درخواست کروں گا کہ یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے ہر سال جاری رکھیں۔ اس سے زندگی میں سکون محسوس کریں گے، زندگی میں آرام و راحت محسوس کریں گے۔ اللہ نے آپ کو جو دولتیں عطا کی ہے، جو اللہ نے آپ کو ثروت عطا کی ہے، اس میں مزید اللہ اضافہ فرمائے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے دو حافظ صاحب، میں امید سے کہہ سکتا ہوں، یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دونوں حفاظ بہت محنت کر کے اور کوشش کر کے قرآن پاک کو یاد کر کے آپ کے سامنے سنائے ہیں۔ اس میں کوئی غلطیاں ہوئی تو اللہ اس کو معاف کرے، کمی بیشی ہوئی تو اللہ اس کو معاف کرے، اور ان حفاظ کرام کو بھی اللہ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔